الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. فرمایا مخاطب لوگو، ذرا اس بات پہ غور کرو، اس بات کو دیکھو اور اس شخص کے بارے سوچو جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس پروردگار کی ذات کے بارے جھگڑا کیا جو اس کا رب تھا، جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اسے تمام قوتیں عطا کی اور جس نے اسے ایک بہت بڑی سلطنت کا واحد حکمران بنا دیا. ان تمام نعمتوں کو بھول کر وہ اپنی خدائی کا دعوے دار بنا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جہاں آپ کی ولادت ہوئی، اس قوم کا حکمران نمرود اس کا نام تھا. یہ ان چند حکمرانوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے خدا اور اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کیا. اس کے بارے مختلف روایات ملتی ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس شخص نے دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی تھی. جب اسے یہ کہا گیا کہ اس جہان سے آگے ایک زندگی ہے جو حقیقی زندگی ہے، وہاں جہنم ہے، جنت ہے، ایمانداروں کا گھر جنت میں ہے، اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں، اور جہنم بڑی سخت جگہ ہے. تو اس نے کہا میں بھی رب ہوں، میں جنت بنا سکتا ہوں. اس نے کوشش کی جس طرح جنت کا نقشہ علماء نے کھینچا تھا کہ ایک ایسی جگہ بنائی جائے جس میں دیواریں سونے چاندی کی ہوں، سونے چاندی کے درختوں اور جواہرات اور ہیرے ان کے ساتھ پھلوں کی جگہ لگائے جائیں، شہد، شراب اور دودھ کی نہریں اس میں جاری کی جائیں. تو اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ وہ جگہ کون سی تھی. پھر بعد میں وہ کسی کو ملی نہیں، معدوم ہو گئی یا اللہ نے غائب کر دی، کیا ہوا. ان روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ یہ جب اسے خبر ملی کہ وہ جنت تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھنے کے لیے بادشاہ تشریف لے گیا ملاحظہ فرمانے کے لیے. تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک ہرن ہے اور اس کے سین سونے کے ہیں. اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا. جب اپنے لشکر سے اور ہمراہیوں سے دور ہوا تو دیکھا کہ وہ ہرن درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا ہے. اس نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہرن ہے، عجیب بات ہے کہ ہرن ہے اور درخت پر. تو اس نے آواز دی کہ میں ہرن نہیں، میں ملک الموت ہوں، تمہیں الگ کر کے لے آیا ہوں، تم ہرن سمجھ کر بھاگ آئے ہو. تو اس نے گھوڑا بھگا دیا واپس. جب اس جو جنت بنائی تھی اس کے دروازے میں پہنچا، اندر بھی نہیں تھا، باہر بھی نہیں تھا، گھوڑے سے اتر رہا تھا
تو روح قبض ہو گئی، دیکھ نہ سکا۔ بعض روایات میں ہے کہ جانتا تھا میں انسان ہوں اور اللہ ہے، یہ بھی جانتا تھا کہ مجھ سے پہلے سب کی زندگیاں ختم ہوئیں، میری بھی ہوگی، تو یہ سمجھتا تھا، رات کی تنہائیوں میں دعا کیا کرتا تھا کہ جب مجھے موت آئے نہ رات ہو نہ دن ہو، نہ میں زمین پر ہوں نہ آسمان پر ہوں، نہ میں کسی اندر ہوں نہ باہر ہوں۔ تو وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس نے کہا تمہارا یہ آرزو بھی پوری کر دیں گے کہ سورج ڈوب رہا تھا، ڈوب گیا تھا، مغرب ہوئی نہیں تھی، چند لمحے فاصلہ ہوتا ہے، نہ دن رہا تھا نہ رات تھی، گھوڑے کی رکاب میں پاؤں تھا، دوسرا بھی زمین پر ٹکا نہیں تھا، دروازے میں کھڑا تھا، اندر بھی نہیں تھا باہر بھی نہیں تھا، روح قبض ہو گئی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کریم نے ملک الموت سے پوچھا کہ بے شمار دنیا کی ارواح قبض کر چکے ہو، کبھی تم نے بھی محسوس کیا کسی پر تمہیں رحم آیا ہو، کسی کا دکھ لگا ہو کہ یہ کیا اگر اس کی روح قبض نہ ہوتی؟ تو اس نے عرض کی بار الہ، ایک دفعہ ایک جہاز سمندری طوفان میں گر گیا تھا اور چٹانوں سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا، تختے الگ ہو گئے، لوگ ڈوب گئے، میں نے روحیں قبض کر لیں، لیکن ایک خاتون جو کہ حاملہ تھی اور ایک تختے پر رہ گئی، وہ تختہ تیر رہا تھا اور اس پر وہ لیٹی ہوئی تھی، وہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، اور مجھے حکم ہوا کہ اس بی بی کی روح قبض کر لو۔ میں نے اس کی روح قبض کر لی، لیکن میں نے بھی محسوس کیا کہ بیچ سمندر میں، بیچ مجھدھار میں ایک تختے پہ ایک نوزائیدہ بچہ چند لمحوں کا ہے، اور بچنے کی امید بظاہر تو ماں زندہ رہے تو بھی کوئی نہیں، لیکن ایک ماں اس کے ساتھ ہے اور اللہ بے نیاز ہے، حکم ہوا اس کی روح بھی قبض کر لو۔ میں نے تو تعمیل ارشاد کر دی، اس سے آگے مجھے کیا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا۔ اور بار الہ دوسری دفعہ میں نے جب نمرود کی روح قبض کی تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے اتنی بڑی سلطنت دی، اتنی بڑی ریاست دی، اتنی قوت دی کہ اس نے خدائی دعویٰ کیا، پھر اس نے ساری ریاست کا سیم و زر لگا دیا۔ روایات میں لکھتے ہیں کہ یتیم بچیوں کی کانوں میں کسی کے چاندی کی بالیاں تک تھیں، وہ بھی چھین لی گئی تھیں ریاست کے حکم سے، سارا سامان سونا چاندی زر و جواہر پوری ریاست سے جمع کر لیا گیا تھا۔ تو اگر یہ دیکھ لیتا تو تیرا کیا جاتا؟ تو نے اسے ایک نظر دیکھنے بھی نہیں دیا۔ تو اس کی روح قبض کرتے ہوئے بھی مجھے یہ خیال ضرور آیا تھا، فرمایا اب میں تجھے بتاؤں، یہ وہی بچہ تھا جو تختے پر رہ گیا تھا۔ ان آتا اللہ الملک، میں نے اس تختے سے اسے اس سلطنت کا مالک بنایا۔ تختہ تیرتا ہوا کنارے پہ لگا، اللہ نے ہرنوں کے غولوں کو حکم دے دیا، ہرنیوں کے دودھ پی کر یہ پلا۔ اس سے پہلا جو حکمران تھا شکار کا شوقین تھا، اور یہ ہرنوں کے غولوں میں رہ کر ہرنوں کے دودھ پہ پلا تھا، بڑا تیز دوڑتا تھا، جہاں وہ شکار پر کتے چھوڑا کرتا تھا کہ یہ اس کے ہاتھ لگ گیا تو یہ بھاگ کے کتوں سے تیزی سے شکار پکڑ لیتا تھا۔ اسے بہت عزیز اس نے پالا پوسا، بڑا ہوا، تو اس کی وفات کے بعد اسی کا جانشین بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بنا تو اپنی خدائی کا دعوے دار بن گیا، بتوں کی پوجا ہونے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام اس ماحول میں پیدا ہوئے، یہ عجیب لوگ تھے، سورج چاند ستاروں کی پرستش بھی کرتے تھے اور بت بھی بنا رکھے تھے، بتوں پر بھی انہوں نے سورج چاند کے نشان بنا رکھے تھے۔ وہ الگ قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے نے کہا کہ یہ چاند جو ہے بہت روشن ہے، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو میں غروب ہونے والے رب کہاں ہوتے ہیں؟ پھر سورج نکلا
انہوں نے فرمایا چونکہ یہ انہیں کی پوجا کرتے تھے جب سورج بھی غروب ہوا تو لا احب الافلین، یہ دوسری جگہ پر ہے کہ غروب ہونے والوں کی عبادت کون کرے جو خود گردش ایام کے اسیر ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے معروف واقعہ ہے، آپ سب نے سنا، جب بت وغیرہ توڑے ان کے اور انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پیش کیا گیا تو وہاں یہ مکالمہ ہوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ذرا دیکھو، غور کرو، اس بندے کی بات سنو جو اپنے اس رب کے بارے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا ہے، جس نے اسے کہاں بے کسی اور کمزوری سے اٹھا کر ایک سلطنت کا مالک بنا دیا اور حکمران بنا دیا اور دنیا کے سارے وسائل اس کے قدموں میں رکھ دیے۔ اب وہ اس کی ذات کے بارے میں جھگڑ رہا ہے اور کہتا ہے میں رب ہوں اور تو کوئی بھی نہیں، اس ساری مخلوق کو تو میں پال رہا ہوں، ان سب کا رزق، ان سب کی ذمہ داری تو مجھ پر ہے۔ آپ کس رب کی بات کرتے ہو؟ اور کون ہے جو کسی کو پال رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میں اپنے اس رب کی بات کر رہا ہوں جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، جو پیدا کرتا ہے، جس نے تجھے بھی پیدا کیا تو اس سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، وقت آیا تو وہ بھی موت کی نظر ہوئے، تیری بھی موت آ جائے گی۔ تو اگر وہ انسان جو خود موت کی نظر ہونے والا ہے وہ پروردگار ہوتا تو اس کے مرنے سے تو دنیا تباہ ہو جاتی، جب رب ہی مر جاتا تو مربوب کہاں زندہ بچتے۔ لیکن میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا بھی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، دینے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، جو ازل سے ہے، ابد تک ہے، جو ہمیشہ ہے۔ اب یہ ایک مناظرہ تھا، جانتا تو یہ بھی تھا، لیکن لوگوں کے سامنے سچا ہونا چاہتا تھا۔ اب تو وہ وقت بیت گیا، ایک زمانے میں مناظرے ہوا کرتے تھے مختلف موضوعات پر، اور بڑے بڑے فاضل علماء کے مابین ہوتے تھے مناظرے، اور مناظرے میں جج تو پبلک ہوا کرتی ہے، عوام الناس ہوتے ہیں کہ کون جیتا کون ہارا۔ تو مناظرے میں دلائل تو ضرور ہوتے ہیں لیکن ان پہ نظر یہ رکھی جاتی ہے کہ بات ایسی کی جائے جو عام لوگوں کی سمجھ میں آئے، وہ سمجھیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے مانے ہوئے مناظر تھے، گمراہ فرقوں کے خلاف بھی اور گمراہ مذہبوں کے خلاف بھی۔ تو اب نمرود نے لوگوں کے سامنے، جانتا تو نمرود بھی تھا کہ یہ بہت بودی دلیل ہے، اس نے کہا بھئی میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کو قتل کرا دیا، دیکھو اسے میں نے زندگی دے دی، اسے میں نے موت دے دی، زندگی اور موت دینے پر تو میں بھی قادر۔ تو اس دلیل سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کی دلیلیں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا پروردگار جو ہے وہ اس سارے نظام کا خالق ہے اور بلا شرکت غیر مالک ہے۔ تو جو جواب دے رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو نے نہ اسے زندگی دی نہ اسے موت دی، جسے زندگی ملی ہے اسے بھی اس نے دی ہے، اور جس کی موت آئی ہے اس کی موت بھی اس کے دست قدرت سے آئی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ تو اس کار کے حیات میں کچھ کر سکتا ہے تو پھر یہ ساری زندگیاں جو ہیں یہ سورج کے طلوع و غروب کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کائنات کا جو مادی نظام ہے اس سارے کی حیات غلے ہوں یا سبزہ ہو یا درخت ہوں یا چشمے ہوں یا نہریں ہوں یا بارش ہو یا پانی ہو یا بادل برسے، سارے نظام کا تعلق
سورج کے طلوع و غروب سے اس نے جوڑ دیا۔ اب اگر تو رب ہونے کا دعوے دار ہے تو اس رب نے جو حقیقی رب ہے سورج کو مشرق سے طلوع ہونے کا حکم دیا اور وہ مغرب میں غروب ہوتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس نظام کو بدل دے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر دے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ جل شانہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فاتح بہا من المغرب، اگر تو کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں تو پھر تو مغرب سے سورج کو نکال دے۔ فبہت الذی کفر، تو کافر مبہوت ہو گیا۔ آسان سا جواب تھا، وہ کہہ سکتا تھا کہ تیرا رب بھی مغرب سے نکال کر دکھائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور میں نے ایسا کہا اور اس نے دعا کی تو وہ قادر ہے، جو مشرق سے نکال رہے وہ مغرب سے طلوع کر دے گا، میں پھر کہاں جاؤں گا؟ تو مبہوت ہو گیا کہ اب اس کا کیا جواب دوں، اور پھر حکم دے دیا کہ بھی یہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو غلط کہتا ہے، ہمارے بتوں کو توڑ دیا اس نے، مجھے رب نہیں مانتا، اسے آگ میں پھینکا جائے۔ وہ ایک لمبا قصہ ہے، اپنے وقت پہ وہ بھی آ جائے گا۔ بہت بڑی آگ دہکائی گئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، لیکن آگ بھی گلزار ہو گئی۔ تو یہ سارے دلائل دیکھنے کے باوجود واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اسے ہدایت نصیب نہ ہوئی، ایمان نصیب نہ ہوا۔ ایمان صرف دلائل کا محتاج نہیں ہوتا، اگر دلائل سے ایمان نصیب ہوتا تو قدرت کی عظمت کے دلائل ویسے ہی اس کی تخلیق اور اس کی صنعت میں، کائنات میں اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ کوئی کفر کرنے کی جرات نہ کرتا۔ اللہ نے جو چیز انسانی قلب میں رکھی ہے، جو اپنی ذات کی طلب اور ایک سوال انسان کے دل میں بھی ہے، دماغ میں بھی ہے کہ کون ہے جس نے یہ کارگہ حیات بنا دی۔ اگر ظلم کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے، برائی کرتے کرتے وہ کیفیت مٹ جائے، ظلمت میں دب جائے، قلوب سیاہ ہو جائیں، تو دلائل اثر نہیں کرتے، لوگ مسلمان نہیں ہوتے، ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، 950 برس طوفان سے پہلے آپ کا عرصہ تبلیغ ہے۔ 9.5 صدیاں کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ اور روایات میں ملتا ہے کہ 80 کے قریب مرد، عورتیں اور بچے تھے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ 950 سال میں جن لوگوں نے ان کی بات قبول کی، ان کی تعداد 80 کے لگ بھگ تھی۔ تو ایمان جو نصیب ہوتا ہے وہ دل کی اس حالت پہ، اس طلب پہ، اس جستجو پہ نصیب ہوتا ہے جو دل میں تخلیقی طور پر قادر مطلق نے رکھ دی ہے۔ اگر وہ طلب مر جائے، یہاں فرمایا لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کا معنی عربی میں ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کے رکھنے کی جگہ نہ ہو، کوئی کام اس طریقے سے کرنا جو اس کے کرنے کا طریقہ نہ ہو، اسے ظلم کہتے ہیں، غلط کاری۔ تو غلط کاریاں جب بڑھ جاتی ہیں تو دل پر ظلمت آنے لگ جاتی ہے، اور وہ کیفیت جسے انابت کہتے ہیں، ایک طلب، ایک تڑپ، میں کون ہوں، مجھے بنانے والا کون ہے، کیوں اس نے مجھے بنایا،
میرا مصرف کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اللہ کریم نے ہر پیدا ہونے والے نوع انسانی کے فرد و بشر کے اندر رکھ دیا ہے، مرد و زن کے اندر رکھ دیا ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تو اسے یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں نے کہیں لوہے دل کو سیاہ تو نہیں کر دیا۔ اب ایک تختی پہ کچھ بھی لکھا ہو، ساری پہ آپ سیاہی مال لیں تو سب لکھا ہوا اس میں غائب ہو جائے گا۔ نزول قرآن کے تقریباً 1450 سال بعد اب سائنس بھی اس جگہ پر پہنچی ہے۔ میں اگلے دنوں ایک سائنسی پروگرام دیکھ رہا تھا انسانی دماغ کے بارے، تو اس میں سائنسدان کچھ سیل وہ ان پہ نشان لگا کر انسانی دماغ کے کچھ سیل دکھا رہے تھے کہ انسانی دماغ میں یہ ایسے سیل ہیں جو مذہب کے لیے انسان میں تجسس پیدا کرتے ہیں۔ وہ اگرچہ مذہب کہہ رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہب تب ہی بنتا ہے جب اللہ پر ایمان ہو، کوئی ایسی طاقت جس کی پوجا کی جائے، عبادت کی جائے، کوئی ایسی طاقت جس کو قادر مانا جائے۔ اب خوش نصیب ہے وہ جو اس جستجو میں اللہ کو پالے، اس نے تو حق کو پا لیا، اور بد نصیب ہیں وہ جو غیبی طاقتوں کا نام وہاں لکھ لیتے ہیں، کوئی جنوں کا، کبھی فرشتوں کا، کبھی سورج چاند کا، کبھی کسی جانور کا، کسی بڑے پہاڑ کا، اور سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت میرا تحفظ کرتی ہے وہ خانہ۔ لیکن یہ سوال ہر جگہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، مہذب ہے، یا وہ تہذیب سے عاری ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، ہر فرد و بشر کے اندر یہ سوال موجود ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میرا مصرف کیا ہے۔ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، گھر بنانا، مر جانا۔ اکبر الآبادی نے کہا تھا، کیا کہیں احباب کیا کارہائے نمایاں کر گئے، پیدا ہوئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے اور مر گئے۔ کیا کہیں احباب کیا کارہائے نمایاں کر گئے، پیدا ہوئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے اور مر گئے۔ تو یہ زندگی تو ایک جانور کی زندگی ہے کہ وہ پیدا ہوا، اس کے بچے پیدا ہوئے، اس نے ایک غار بنائی، ان کے لیے روزی لائی۔ ایک چڑیا بھی اتنا تو کرتی ہے، گھونسلہ بنایا، بچے پالے اور مر گئے۔ ایک مکھی بھی بچے پالتی ہے، مر جاتی ہے۔ حیوان، درندے، چرند، پرند، زندگی کا ایک تسلسل ہے، سارے کر رہے ہیں۔ اگر انسان نے بھی یہی کچھ کیا تو قرآن حکیم فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں کی طرح ہیں ایسے لوگ، بل ہم اضل، بلکہ یہ چار پاؤں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ میں نے انہیں انسانی عظمتیں عطا کی تھی، زندگی یہ جانوروں کی طرح بسر کر گئے۔ تو یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ جانور کو تو انسانی خصوصیات نہیں ملی، اس نے تو جانور ہی کی خصوصیات پائیں، جانور کی زندگی تو بسر کر گیا، اور اس نے انسان ہوتے ہوئے جانوروں جیسی زندگی بسر کی۔ تو یہ سارا کام نور نبوت سے ہوتا ہے۔ ہر دل جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک قندیل ہے، اس میں بتی بھی موجود ہے، اس میں تیل بھی موجود ہے، لیکن اس میں روشنی آتی ہے نور نبوت سے۔ جب اس دل کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول سے جڑتا ہے، تو وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہیں جڑتا تو اس پر مزید گرد بیٹھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے اور ایمان کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اتنے بڑے دلائل دیکھنے کے بعد بھی اسے ایمان نصیب نہ ہوا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ غلط کاری کرتے ہیں، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، جو لوگ چیزوں کو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، تو یہ گناہ جو مسلسل گناہ ہے،
وہ اس استعداد کو اور اس سوال کو مٹا دیتا ہے. بندہ اس بات کو بھول ہی جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میرا مصرف کیا ہے، یا مجھے مرنا ہے تو کیوں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہے، کیا مر کے ہر شے ختم ہو جائے گی، یا مرنے کے بعد بھی کوئی شور شرابہ ہے. کیا یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ فطری صلاحیت بھی موجود ہو تو وہ اس سوال کو جنم دیتی ہے. لیکن اگر بدکاریاں اور برائیاں اس کو مزاج کو ہی مسخ کر دیں تو فرمایا ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر. یا پھر اس شخص کی بات کو سوچو جس کا گزر ایک اجڑے ہوئے ویران شہر پہ ہوا. یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے اور یہ اللہ کے نبی تھے. اور سنت اللہ ہے جہاں عذاب آتا ہے انبیاء اور ان کے پیروکار وہاں سے ہٹا دیے جاتے ہیں. بنی اسرائیل پہ جب عذاب آیا اور یہی مقدس شہر بیت المقدس جسے بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، ان پر جب عذاب آیا تو اللہ نے بخت نصر کو بھیج دیا جس نے پورے شہر کو تاراج کر دیا، اور ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی اسے بھی تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ کہ تورات کے سارے نسخے جلا ڈالے، اور اس کے بعد یہودیوں کے پاس تورات کا بھی ایک نسخہ بھی نہیں بچا. بے شمار لوگوں کو، بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو اس نے قتل کیا، اور جو بچ گئے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے جنہیں وہ قید کر کے لے گئے. عزیر علیہ السلام جب جنگل سے واپس پلٹے تو بہت بڑا شہر تھا، اور اسے اس حال میں دیکھا کہ کوئی مکان کیا، کوئی اینٹ سلامت نظر نہیں آتی، کوئی وجود سلامت نظر نہیں آتا، انسان کیا، جانور کیا، لاشیں بھی سلامت نہیں ملتی تھی، کٹے ہوئے ٹکڑے تعفن پیدا کر رہے تھے اور بکھرے پڑے تھے گرے ہوئے کھنڈروں میں. تو آپ کے لمحہ مبارک سے یہ بات نکلی، مر علی قریۃ، ایک شہر پہ ان کا گزر ہوا ہے، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ اپنی چھتوں پہ گرا پڑا تھا. عربی کا یہ محاورہ ہے کہ جو شہر مکمل تباہ ہو جائے تو کہتے ہیں وہ مکان تو اپنی چھت، یعنی چھت گر گئی، پھر اس پر دیواریں گر گئیں، کچھ باقی نہ بچا. مکان کے اندر جو کچھ بھی ہے اگر اس کی ساری چھت گر جاتی ہے، پھر باہر سے اوپر سے دیواریں بھی چھت پہ گر جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی کچھ نہیں بچا. خاویۃ علی عروشہا، جو اپنی چھتوں پہ گرا پڑا تھا کہ چھتیں گریں، پھر دیواریں چھتوں کے اوپر گر گئیں تو کچھ باقی نہ بچا. ہی خاویۃ علی عروشہا، وہ اس حالت میں تھا کہ مکانوں کی دیواریں ان کی چھتوں پہ گری پڑی تھیں. تو ان کے لمحہ مبارک سے نکلا کہ اللہ قادر ہے، ایمان تو ہے کہ زندہ کرے گا، لیکن یہ مردے جن کے ٹکڑے اڑ گئے، یہ شہر جو ویران ہو گیا، جنہیں اب گدھ نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، جنگل کے درندے جن کے گوشت کے حصے کھا کر چلے گئے، کتوں نے بمبوڑ بمبوڑ کر کھا لیا، یہ کہاں کہاں منتہا. انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اب اس موت کے بعد اللہ قادر ہے، زندہ تو کرے گا، اللہ کا نبی ہے، اس کا ایمان تو ہے، لیکن وہ کیفیت کیا ہوگی، کیسے زندہ کرے گا، وہ حالت کیسی ہوگی، یہ سمجھ میں نہیں آتا. انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اب اس موت کے بعد کس طرح سے ان کو زندہ کرے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی.
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے انہیں وہیں سلا دیا اور 100 سال تک انہوں نے جنبش تک نہیں کی، 1 صدی بیت گئی۔ یہاں اماتہ اللہ سے مراد وہ موت نہیں ہے جو دنیاوی زندگی کو ختم کر دیتی ہے اور روح برزخ میں پہنچ جاتی ہے، چونکہ برزخ میں جانے کے بعد پھر کوئی شخص دنیاوی اعمال کا مکلف نہیں رہتا۔ ان پر ایسی نیند غالب کر دی گئی تھی جس میں نہ انہیں زندگی کا کوئی احساس باقی تھا اور نہ وہ ایسی موت تھی جو عام ہوتی ہے، بلکہ وہ 2 عالم سے ان کا تعلق منقطع کر دیا گیا، نہ برزخ کی خبر تھی نہ دنیا کی خبر تھی، اور اس حال میں 100 سال بیت گئے۔ 70 سال بعد پھر انقلاب آیا، یہودی وقت نصر کی قید سے چھوٹے واپس آئے، پھر انہوں نے اس اجڑے ہوئے شہر کو بسانا شروع کیا، اور 30 سالوں میں پھر دوبارہ ایک نیا شہر اور نئی عبادت گاہ وہاں نمودار ہو گئی، لوگ بس گئے، گھر آباد ہو گئے۔ تو عزیر علیہ السلام کی آنکھ کھلی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، پھر انہیں اٹھا دیا۔ جب آنکھ کھلی، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ کریم نے پوچھا کچھ یاد ہے بھئی، کتنی دیر سوئے رہے، کتنی دیر غائب رہے، کتنی دیر آرام فرمایا؟ کم لبثت، اس حال میں آپ کتنی دیر رہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، اللہ دن گزر گیا ہوگا، شاید میں یہاں صبح آیا تھا اور شام ہونے کو آئی ہے، یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہوگا کہ صبح کا کچھ وقت تو میں چل کر آیا تھا اور اب شام قریب ہے۔ ارشاد ہوا قال بل لبثت 100 عام، اے میرے نبی تو 100 سال یہاں سوتا رہا ہے، 100 سال تو دنیا و آخرت سے بے خبر رہا، 100 سال تجھے کسی بات کی خبر نہیں ہو سکی، 1 صدی بیت چکی ہے، لیکن اس 100 سال میں نہ ان کا لباس پرانا ہوا، نہ انہیں دھوپ نے ستایا، نہ بارش نے، نہ بادل نے، وجود عالی میں کیا تغیر آنا تھا، لباس تک متغیر نہ ہوا، نالین مبارک تک متغیر نہ ہوئے، بلکہ کھانا پینا، جنگل سے کچھ انجیر، کچھ انگور، کچھ انگوروں کا رس نچوڑ کر کھانے پینے کے لیے جو خوراک ساتھ لا رہے تھے، فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ لو، میں نے انہیں بھی خراب نہیں ہونے، ویسی رکھی ہیں جیسی آپ نے رکھی، نہ ان پر گرد پڑی، نہ ان پر بارش نے اثر کیا، نہ ان میں کوئی مٹی ملی، نہ کسی جانور نے چھوا، نہ کسی نے عزیر علیہ السلام کو وہاں لیٹے ہوئے دیکھا، نہ ان کی چیزوں کو دیکھا، پوری دنیا سے بھی ان کو پردے میں کر دیا، اور پوری دنیا کو ان سے پردے میں کر دیا، وہ قادر ہے جو چاہے جب چاہے جیسا کرے۔ دنیا کے کسی فرد بشر نے بھی انہیں وہاں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے نہیں دیکھا، نہ انہیں محسوس ہوا کہاں ہوں کیا ہے۔ فرمایا اب 1 صدی بیت گئی، لیکن میری قدرت کاملہ دیکھ، تیرے کھانے پینے کی چیزوں پر وہی، ایک طرف 100 سال گزر گئے، ایک طرف وہی لمحے موجود جو ہے وہی وہاں موجود ہے، اور وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے رکھے تھے، آپ کا وجود مبارک، آپ کا لباس، آپ کی ہر چیز ویسی ہے۔ ہاں، آپ کے بعد جو سواری کا گدھا تھا اسے کی حفاظت اس طرح میں نے نہیں فرمائی، اسے موت کی نظر کر دیا، وہ وقت کے ساتھ بھوک پیاس سے اور گرمی کی شدت سے مر گیا، اس کا وجود کچھ درندے کھا گئے، کچھ پرندے کھا گئی، کوئی گدھوں نے کھایا، کوئی کووں نے کھایا، کوئی گیدڑوں نے کھایا، کوئی کتوں نے کھایا، کوئی مٹی کھا گئی، کچھ کیڑے کھا گئے، اور وہ ہر چیز اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر گل گئیں، تباہ ہو گئیں، اب تو اس کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ باسی نہیں ہوئی، ان پر کوئی تغیر نہیں ہوا، لیکن وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھیے، وہ تو بیت گیا، وہ تو آپ کو اس کا وجود، اس کی ہڈی بھی نظر نہیں آئے گی۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور آپ کو میں نے اپنی دلیل، اپنا معجزہ،
اور اپنی قدرت کاملہ کا مظہر بنا دیا کہ اب جب آپ لوگوں میں جائیں گے تو 100 سال بعد آپ کے ہم عمر جو زندہ ہیں وہ گھٹنوں پر ہوں گے، ضعیف العمر ہو چکے ہوں گے، اور آپ کی وہی جوانی ہے جس جوانی میں آپ نے یہاں آرام فرمایا تھا، کوئی ایک لمحہ اس پر بیتا نہیں ہے۔ اور یہی روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ واپس قوم کے پاس پہنچے اور اہل خاندان کے پاس، تو پوتے بھی جوان، آگے تیسری نسل بھی، 100 سال میں 3 نسلیں بیت جاتی، تیسری نسل بھی عمر رسیدہ ہونے کو تھی۔ اور آپ کے زمانے کے کم لوگ تھے، جب آپ نے کہا میں عزیر ہوں تو وہ کہنے لگے کیسی 100 سال بعد، اور ویسا جوان آدمی کہتا ہے میں عزیر ہوں، ہمیں تو ابولیہ بھی یاد نہیں۔ تو ایک کنیز آپ کی اس وقت عمر رسیدہ موجود تھی جس نے آپ کو پہچانا اور تصدیق کی کہ یہی عزیر علیہ السلام۔ تو فرمایا میں نے تمہیں اپنی قدرت کی دلیل اور قدرت کاملہ کی نشانی بنا دیا، اور اپنے گدھے کو دیکھیے کس طرح سے اس کی ہڈیاں پھر وجود، آپ تمہیں سوال یہی تھا نا کہ کیسے زندہ ہوں گے، تو وہ زندہ ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، دیکھیے کیسے ہڈیاں بنتی ہیں، منتظر اجزاء جو کہیں پھیل چکے تھے وہ دیکھیں کس طرح جمع ہوتے ہیں اور ہڈیاں بنتی ہیں۔ اور کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، ہم کس طرح ہڈیوں کو ترتیب، کیف ننشزھا، کس طرح سے انہیں پھر سے ہڈیاں بناتے ہیں، ان سیلز کو اور ان آئٹمز کو واپس لا کر کس طرح اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، پھر دیکھیے کس طرح ان پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں، وہی گوشت جو پرندے نوچ کر کھا گئے تھے، وہی وجود جسے کیڑے کھا گئے، مٹی کھا گئی، درندے کھا گئے، اس کا ایک ایک ذرہ واپس آئے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے، وہ گوشت بن کر اس پر چسپاں ہوتا چلا جائے گا۔ فلما تبین لہ، جب وہ گدھا بن کر زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا تو فرمانے لگے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں تو یہ اچھی طرح جانتا ہوں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، میں تو صرف یہ کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک آرزو تھی، ایک خواہش تھی دل میں کہ اللہ ضرور زندہ کرے گا، لیکن وہ زندہ کرنے کا عالم کیا ہوگا، کیسے کرے گا، سوال یہ عرض کیا تھا۔ تو عرض کرنے کا انداز جو تھا وہ ایسا تھا کہ خود کو 1 صدی امتحان سے گزرنا پڑا، حالانکہ اللہ کے برگزیدہ نبی۔ اور گمراہی کا عالم دیکھیے، جب دل سیاہ ہو جائیں تو کتنی بڑی دلیل تھی آپ کا وجود مبارک اور اسی گدھے کا اور اسی خوراک کا سلامت ہو کر آنا، لیکن بدبختوں نے، یہودیوں نے کہہ دیا عزیر ابن، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ دلیل ہدایت کے لیے تھی، لیکن وہ اس سے بھی انہیں گمراہی نصیب ہوئی۔ یہ ان کے دل کی کیفیت تھی، ان کے دل تباہ ہو چکے تھے، اور یہود آج تک قائل ہیں قالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے بھائی، جب جی چاہا مر گیا، جب جی چاہا زندہ ہو گیا، خود اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ کریم معاف، اب آگے یہی موضوع چل رہا ہے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی اور زندگی نے ساتھ دیا تو اگلے جمعے کو، لیکن بندہ اس بات کا دھیان رکھے کہ میرے دل میں جو یہ سوال کندہ تھا، کیا وہ زندہ ہے؟ کیا میں اپنے اس محسن اعظم کو پہچان سکتا ہوں جس نے مجھے بنی آدم سے انسان بنایا، اور جس کی ذات ستودہ صفات نے مجھے اللہ کا کلمہ سکھایا، اور جس کی رسالت کی پناہ میں میرے دونوں عالم ہیں؟ کیا میرا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار ہے، اور مجھے اس رشتے کی کچھ فکر بھی ہے؟ کیا میں دنیا کے کام کرتے وقت، دن رات بسر کرتے وقت یہ لحاظ کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ مجھ سے میرے آقا و مولا خفا نہ ہو جائیں، کہیں یہ رشتے میں دراڑ نہ آ جائے، کہیں تعلق میں وہ بات نہ آ جائے اور تعلقات کمزور نہ پڑ جائیں؟ اگر یہ بات زندہ ہے تو ایمان زندہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ نہیں ہے تو لوح قلب کو دھوئیے اور خوب رگڑ کر دھوئیے،
دل کو دھونے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہر چیز پہ زنگ لگتا ہے، ارشاد ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر چیز پہ دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور ہر چیز کی پالش ہے، زنگ لگ جائے تو ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کی لوہے کی الگ ہے، پیتل کی الگ ہے، سونے کی الگ ہے، ہر دھات کی، پتھر کی بھی پالش ہے، اسے کیا جائے تو شیشے کی طرح چمکنے، ہر دھات کی، ہر چیز کی پالش ہے۔ بس سکالت القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے، پھر اسے اللہ اللہ سے پھر دھوئیے، اللہ اللہ سے اسے پالش کیجئے، اس پر اللہ اللہ سے رگڑیے اسے، اور اتنی اللہ اللہ کیجئے کہ پھر یہ درد پھر سے زندہ ہو جائے، پھر اس میں ٹیسیں اٹھیں، پھر وہ تلاش کرے، اور پھر وہ در حبیب پر پہنچے اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب آپ نے سنت ادا فرمانی ہو۔